بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، وقال في موضع آخر انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس، وقال في موضع آخر من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں اسلام جیسا پاکیزہ مذہب عنایت فرما کر مومن و مسلمان بنا کر پیدا فرمایا۔ درود و سلام ہو آقا مدنی تاجدار بطحہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی صحیح تعلیمات اور اسلام کا صحیح پاکیزہ طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوان، پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے خدمت خلق، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے متعلق چند باتیں عرض کی گئی تھی، اور اس کے ساتھ یہ بات بڑے واضح انداز میں سمجھائی گئی تھی کہ اسلام 5 چیزوں کا نام ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ 5 چیزوں کا۔ پہلی چیز ایمانیات، دوسری چیز عبادات، تیسری چیز معاملات، چوتھی چیز معاشرت، 5ویں چیز اخلاقیات۔ ان 5 میں سے ہم نے اخلاقیات میں سے خدمت خلق کے عنوان پر بات فرمائی۔ دنیا کے اندر بہت ساری خدمات ہیں جس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دی ہیں۔ وہ تمام خدمات کا کرنا ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہم پر بھی ضروری ہے، چونکہ ہم نام لیوا ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم ان کی امت میں سے ہیں، تو کچھ نہ کچھ نبی کا اثر امت کے اندر ہونا چاہیے بحیثیت امت ہونے کے۔ اگر تمام تر فکریں ہوں تو نور علی نور۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، بارہا ہم سنتے ہیں زمین و آسمان کو، زمین و آسمان کے درمیان کی تمام تر چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم کن سے فرمایا۔ اللہ نے حکم دیا کن ہو جا فیکون، وہ ساری چیزیں اپنے وجود میں آ گئی۔ لیکن بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا نہیں کی،
اس کی ذمہ داری اپنے بندوں پر سونپ دی۔ اس اللہ کے حکم سے 7 آسمان 7 زمین بن گئے، پلانٹس تیار ہو گئے، سورج، چاند، عطارد، زحل، مشتری، مریخ، اس طرح کے کئی ہزاروں انگنت کاؤنٹ لیس پلانٹس اللہ تعالیٰ نے تیار فرمائے۔ 18,000 سے زائد مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی۔ تو وہی اللہ اگر حکم دے دیتا ہر محلے، شہر، علاقے کے اندر مسجد قائم ہو جا تو مسجد بھی آٹومیٹکلی قائم ہو جاتی، لیکن اللہ نے اپنے حکم سے مسجدیں تعمیر نہیں فرمائی۔ اللہ کریم ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بھی میری صفت کو اختیار کرے۔ اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بھی میری صفت کو تھوڑا سا اختیار کر لے۔ اللہ خالق ہیں، ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بھی میرے حکم سے کچھ بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا، اس ساری کی ساری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کائنات میں، اس دھرتی پر، اس کرۂ ارض پر اپنا گھر تیار فرمایا۔ حج کے موقع پر ہم بار بار اس آیت کو سنتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ اس کائنات پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا گھر ساری انسانیت کے لیے وضع فرمایا، تاکہ اس کعبۃ اللہ کے ذریعے سے ساری انسانیت کو برکت اور ہدایت کے فیصلے کیے جائیں۔ اور بالکل اسی طرح دنیا میں ایک انسان ماں کے پیٹ سے 9 مہینے کی زندگی گزارنے کے بعد ماں کی گودی میں آتا ہے، اپنا بچپن، لڑکپن، کھیل کود میں گزار دیتا ہے۔ جیسے ماں باپ تربیت کرتے ہیں، اس تربیت کے مطابق وہ بچہ اپنی پرورش پاتا ہے۔ کوئی پڑھ لکھ کر جوان ہوتا ہے، کوئی آوارگی میں جوان ہوتا ہے، بہرحال اپنی زندگی گزار کر جیسے ہی وہ جوانی کے ایک مقام پر پہنچتا ہے، اس کے اوپر بیوی بچوں کی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ جب اس کے اوپر ہیڈ آف دا فیملی کا ٹائٹل لگ جاتا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، لڑکے پر سارے گھر کی ذمہ داری آ جاتی ہے، باپ بیمار ہو گیا، ریٹائرڈ ہو گیا، گھر کی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ جیسے ہی عقل اور شعور ایک نوجوان میں پیدا ہوتا ہے، وہاں سے لے کر مرنے تک انسان 3 چیزوں کی فکر کرتا ہے، چاہے مالدار ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، چاہے وہ شہروں میں رہنے والا ہو یا دیہات میں رہنے والا ہو، ہر انسان کی 3 فکریں ہوتی ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان۔ کیوں؟ یہ انسان کی بیسک ضرورتیں ہوتی ہیں، اس کے بغیر انسان کی زندگی گزارنے کا کوئی چارہ کار نہیں۔ روٹی کے بغیر انسان 3 دن سے زائد فاقہ برداشت نہیں کر سکتا، پانی کے بغیر زندگی گزارنا محال ہے، اور ان دونوں کے ساتھ اسے زندگی گزارنے کے لیے ایک مکان کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی اپارٹمنٹس کو اپنا مکان بناتا ہے، کوئی ذاتی گھر کو مکان بناتا ہے، کوئی لیز کے گھر کو مکان بناتا ہے، کوئی کرائے کے گھر کو مکان بناتا ہے، کوئی جھوپڑ پٹی کو مکان بناتا ہے، تو کوئی فٹ پاتھ پر اور برجوں کے نیچے خالی جگہ کو اپنا مکان سمجھ کر زندگی گزارنے لگتا ہے۔ مکان کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی 4 دیواری اور چھت موجود ہو۔ جو فقیر اپنی زندگی برج کے نیچے گزارتا ہے،
اس کی جگہ پر کوئی دوسرا فقیر آ کر سو جائے، وہ اپنا حق جتا کر اپنی جگہ خالی کراتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا مکان یہی ہے۔ تو جس طرح اللہ نے کائنات کو بنانے کے بعد اس کرۂ ارض پر سب سے پہلے اللہ نے اپنے مکان کو تعمیر فرمایا، اور یہی صفت انسان کے اندر پیدا کر دی کہ یہ انسان جب بالغ ہوتا ہے، ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، تو یہ بھی اسی طرح جیسے روٹی اور کپڑا اپنی ضرورت سمجھتا ہے، مکان کی بھی انسان فکر کرنے لگتا ہے۔ فکر کرنا بھی چاہیے، شریعت منع نہیں کرتی ہے۔ اللہ نے آپ کو جس قدر وسعت دی ہے اسی انداز کے گھر میں آپ رہیں۔ اللہ نے آپ کو مال دیا، بہترین کھائیں، شریعت منع نہیں کرتی۔ بہترین پاکیزہ حلال چیزیں پئیں، شریعت منع نہیں کرتی۔ بہترین سہولت والے گھر میں رہیں، آپ کو منع ہرگز نہیں کرتی ہے۔ ہاں، فضولیات سے منع کرتی ہے، اسراف خرچ کرنے سے منع کرتی ہے، کھا کر بچا کر ڈسٹ بن میں پھینکنے سے منع کرتی ہے، آدھا پی کر آدھا پھینکنے سے منع کرتی ہے۔ ضرورت سے زائد اپنے آپ کی ضرورت کے لیے جگہ کو رکھ لینا یا دوسرے کی زمینیں مار کر رکھ لینے کو شریعت مطہرہ منع کرتی ہے۔ لیکن خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے گھر کی فکر کے ساتھ اللہ کے گھر کی فکر کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صرف اپنے گھر کی فکر نہیں کر رہا ہے، اس کائنات کو بنانے کے بعد اللہ نے جس طرح روئے زمین پر اپنے پہلے گھر کی بنیاد رکھی، اللہ کی اس نسبت کی بنیاد پر یہ بندے خدا اللہ کے گھر کی فکر کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات پر قیامت برپا کریں گے، دنیا کی ساری مسجدیں چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، جھوپڑ پٹی کی ہوں یا شیخ زائد جیسی عالیشان مسجد ابوظہبی کی کیوں نہ ہو، یہ ساری مسجدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کعبۃ اللہ سے ملحق فرما دیتے، ملا دیتے ہیں۔ یہ ساری دنیا کی مسجدیں کعبۃ اللہ کی جانب جیسے لوہا میگنیٹ کی طرف کھینچتا ہوا آ جاتا ہے، یہ دنیا کی ساری مسجدیں کعبۃ اللہ کی طرف کھینچی ہوئی آ جاتی ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی ساری مسجدوں کو کعبۃ اللہ اپنے اندر ضم کر لیتا ہے۔ یہ عقل سے سمجھنے والی بات نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ ہماری مسجد سے تھوڑا بڑا ہوگا، اس میں دنیا کی ساری مسجدیں آ جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی محال اور مشکل نہیں ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی ساری مسجدوں کو اللہ کعبۃ اللہ سے ضم کرا دیں گے، پھر کعبۃ اللہ کے ساتھ اللہ دنیا کی تمام مسجدیں اور کعبۃ اللہ کو آسمانی دنیا سے اوپر اٹھا لیں گے اور جنت میں ان کا مقام کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمین کا رشتہ اللہ سے جڑ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب سب سے پہلے کائنات میں دنیا میں اپنے گھر کو جب بنایا، مختلف روایتیں آتی ہیں کعبۃ اللہ کے متعلق۔ فضائل حج کے اندر حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے واضح اور کھلے انداز میں سمجھایا ہے۔ کعبۃ اللہ اور مکۃ المکرمہ کے باب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات پر، اس دھرتی پر سب سے پہلے بابا آدم و صفی اللہ علیہ السلام کے ساتھ ملائکہ اور فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ تعمیر اتنی مضبوط نہیں بنائی تھی۔ بابا آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام سے دوبارہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام لیا۔
حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان نوح برپا ہوا تو ساری کی ساری دنیا اور کرۂ ارض کی زمین پر پانی پھیل گیا تھا. کعبۃ اللہ اس وقت پوری طرح متاثر ہو گیا تھا تو وہ کعبۃ اللہ ختم ہوا. پھر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دور میں ہزاروں سال کے بعد کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی. جب تعمیر فرما دی تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا ان تطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اے ابراہیم اور اسماعیل، اس اللہ کے گھر کو، کعبۃ اللہ کو آپ دونوں پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جبل العلم و جبال العلوم حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ کی علیہ، جو میرے استاد سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ کعبۃ اللہ کو پاک کرنے کا حکم دیا اس لیے کہ لوگ طواف کرنے کے لیے آئیں گے. اب کعبۃ اللہ کا جب طواف ہوگا تو طواف کی کوئی ابتدائی جگہ ہوگی کہ طواف کہاں سے شروع کیا جائے. اس کے لیے ہمیں کوئی نشانی بنانا چاہیے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے اسماعیل جاؤ عرب کی ان وادیوں میں کوئی بہترین خوبصورت سا پتھر لے کر آنا تاکہ اس پتھر کو ایسی جگہ میں نصب کر دو جہاں سے کعبۃ اللہ کے طواف کو آنے والا حاجی اور عمرہ کرنے والا اپنے طواف کا آغاز کر سکے. حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ مکۃ المکرمہ کی وادی اس وقت کچھ نہیں تھا، وادن غیر ذی زرع سے اللہ نے تعبیر فرمایا. وہ ایسی روئے زمین تھی کہ اس پر کوئی گھاس کا تنکا موجود نہیں تھا، اس پر کوئی پانی کا قطرہ موجود نہیں تھا. آج بھی آپ سارے کعبۃ اللہ کے ارد گرد ہی نہیں، پورے کے پورے مکہ شہر کے اندر آپ دیکھ لیں، زمین کے اندر آپ ہزاروں کی تعداد میں بور ڈال لیں، آپ کو پانی کا کوئی خطرہ میسر نہیں ہوگا. جو زمزم کا کنواں ہے اسی کنویں کو سارے مکے شہر کے لوگ پانی پیتے ہیں. وہی پانی مدینہ حرمین شریفین تک ٹرکوں کے ذریعے سے سپلائی کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو کوئی پانی نہیں ملے گا. جو کچھ منرل فلٹر پانی آپ کو ملے گا وہ جدہ کے اندر، مکے کے اندر، مدینے کے اندر سمندر کے پانی کو فلٹرائز کر کے اس پانی کو پینے کے لائق بنایا جاتا ہے. ایسی سنگ لاکھ وادیوں کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر نور نظر سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو حکم دیا کوئی پتھر لاؤ تاکہ نصب کر کر بتا دیں یہاں سے طواف کا آغاز کیا جائے گا. اسماعیل علیہ السلام گئے، جا کر تلاش کر کے ایک پتھر لے کر آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کو دیکھنے کے بعد فرمایا یہ پتھر میں کوئی خصوصیت یا کوئی خوبصورتی موجود نہیں ہے، لہذا اس کو چھوڑ دو، کوئی اور پتھر تلاش کر کے لاؤ. سیدنا اسماعیل علیہ السلام طواف کی ابتدا کے لیے علامت اور سمبل بنانے کے لیے ایک پتھر تلاش کرنے کے لیے وادیوں میں نکل جاتے ہیں. نکلنے کے تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. لانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ جبل ابی قیس سے ایک پتھر لے کر آتے ہیں اور لا کر سیدنا
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دے کر فرمایا یہ حجر اسود ہے، یہ جنت کا پتھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی تھے، اس کو اس جگہ پر نصب کیا گیا تھا۔ نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان نوح برپا ہوا، یہ ساری کی ساری کائنات پر اللہ کے حکم سے پانی پھیلنے لگا، کعبۃ اللہ کی دیواریں ڈگمگانے لگی۔ رب ذوالجلال نے مجھ جبرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ جاؤ جبرائیل، کعبۃ اللہ سے حجر اسود کو نکال کر جبل ابی قویس کے اندر محفوظ جگہ پر رکھ دینا۔ اور میں اس وقت نوح علیہ السلام کے دور میں جبل ابی قویس کے اندر یہ حجر اسود رکھا تھا۔ جب آپ طائفین کے لیے، عاکفین کے لیے، رکوع و سجود کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے کوئی علامت اگر آپ بنانا چاہتے ہیں، رب ذوالجلال نے مجھے حکم دیا جبرائیل جاؤ جبل ابی قویس کے اندر جو حجر اسود ہم نے طوفان نوح کے وقت آپ کی حفاظت کی ذمہ داری دی تھی، وہ لے جا کر ابراہیم کے حوالے کر دو تاکہ وہ اس پتھر کو لے کر کعبۃ اللہ کو لگا دے، وہاں سے طائفین کا طواف کا آغاز کیا جائے گا۔ تو یہ مساجد کی تعمیر کرنا، اللہ کے گھر کی تعمیر کی فکریں کرنا، اس کے لیے اسباب اکٹھے کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا کام، انبیاء علیہ السلام سے لیا ہوا کام ہے۔ یہ میرے اور آپ جیسے ایرے غیر نکتو نیرے افراد کی ذمہ داری نہیں، بلکہ اللہ نے نبیوں کو حکم دیا تھا اللہ کے گھر کی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کائنات میں اپنے گھر کو رکھا، اسی نہج پر آج دنیا میں انسان بالغ ہونے کے بعد روٹی کپڑے کے ساتھ اپنے مکان کی فکر کرتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اللہ کے گھر کی فکر کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے گھر کی فکر کرنا انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے حکم دے کر پیدا فرمایا تھا۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکی زندگی میں زندگی گزار رہے تھے، مکے کے اندر کعبۃ اللہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد کعبے کے اندر عبادت کا آغاز فرما دیا تھا۔ حکم پروردگار ہوا کہ مدینہ طیبہ کی ہجرت کی جائے۔ مکے کی سنگلاخ وادیوں کو چھوڑ کر جب پیارا حبیب مدینے کی طرف رخت ہجرت اختیار کرتا ہے، اور مدینہ پہنچنے سے پہلے قباء نامی جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر جتنے صحابہ مکے سے ہجرت کر گئے تھے، مدینہ جانے سے پہلے قباء میں قیام فرمایا تھا۔ میرے نبی بھی اس جگہ پر گئے، جانے کے بعد 14 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کی جگہ پر قیام فرمایا، اور اسی قیام کے دوران جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھرتی پر اللہ کے گھر بنانے کی فکر فرمائی۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، گڑھا کھودا گیا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پایا ڈالنے کے لیے گڑھے میں اترے، اپنے دست مبارک سے پتھر رکھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا ابو بکر تم بھی چلے آؤ، تم بھی اپنے ہاتھ سے پتھر یہاں پر نصب کر دینا۔ اسی عمل سے علماء نے مسئلہ نکالا، مسجد کی بنیاد ڈالنے کے لیے، سنگ بنیاد کے لیے کسی متقی پرہیزگار عالم دین سے سنگ بنیاد رکھا جائے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے مقام پر عمل کر کے امت کو ثبوت پیش کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، جس طرح صحابہ اپنے کندھوں پر پتھر ڈھو کر قباء کی تعمیر کرتے تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے کندھے پر پتھر اٹھا کر مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ مدینہ آنے کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے مسجد قباء جاتے اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قباء والی مسجد میں اپنا قیام فرماتے۔ صحابہ کو فرمایا بلکہ میرے اور آپ جیسے گنہگاروں کی خوش نصیبی ہے، فرمایا کہ جو آدمی قباء والی مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے گا، اسے میرے ساتھ یعنی حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے عمرہ کیا ہو، جتنا نبی کے ساتھ عمرہ کرنے پر ثواب ملتا ہے اتنا ثواب اس بندے کو ملے گا جو قباء والی مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ 14 دن کے قیام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور سیرت کے اجلاس میں ہم وہ واقعات سنتے ہیں، اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا، قوم تبا سے جو بنائی ہوئی عمارت جس کی نگہبانی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے، وہاں پر آ کر وہ اونٹنی بیٹھ گئی، وہیں پر میرے نبی نے قیام فرمایا، اور اسی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے متصل ایک جگہ تھی جو یہ 2 یتیم بچوں کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ یہ کس کی جگہ ہے، فرمایا کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 یتیم بچوں کی جگہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلا کر فرمایا کہ دیکھو اس جگہ میں اللہ کا گھر تعمیر کرنا چاہتا ہوں، مسجد بنانا چاہتا ہوں، آپ یہ جگہ مجھے بیچ دیں، فروخت کر دیں۔ دونوں یتیم بچوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو آپ کے لیے ہدیے میں اور بغیر کچھ قیمت لیے کیا آپ کو تحفے اور گفٹ میں دینا چاہتے ہیں، قربان جاؤ میری نبی کی حکمت عملی پر۔ اگر اس وقت میرا نبی بغیر خریدے کے مفت میں لے لیتا، آج ہم اس کو بہانہ بنا کر غریبوں کی جگہ پر مسجدیں تعمیر فرما دیتے۔ میرے نبی نے حکمت کو ملحوظ رکھتے فرمایا نہیں، آپ سے میں مفت میں یہ جگہ نہیں لوں گا، بلکہ نبی نے اپنے صرف خاص سے، کسی صحابی کے پیسے سے نہیں، صدیق اکبر کے پیسے سے نہیں، عثمان غنی جیسا مالدار بھی موجود تھا، اللہ کے نبی نے اپنی ذاتی رقم دے کر اس مسجد نبوی کی جگہ خریدی۔ خریدنے کے بعد اس کو اللہ کے گھر کے تعمیر کے لیے کام شروع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بتانا چاہتے تھے وہ نبی جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنایا، وہ نبی جو بخشے بخشائے ہے، وہ نبی جس پر کوئی گناہ لازم نہیں آتا، وہ نبی جس کی زندگی کے بارے میں کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، اس نبی نے اپنے آخرت کی فکر کرتے ہوئے اللہ کے گھر کو مدینہ طیبہ میں بنانے کی فکر کی، اور یہ امت کو سبق دیا کہ دیکھو آپ اگر دنیا میں رہ کر آخرت بنانا چاہتے ہیں، جنت میں محل بنانا چاہتے ہیں، جنت میں اپنا ٹھکانہ بنانا چاہتے ہیں، رہتی دنیا کے اندر دیگر انبیاء نے جیسے اللہ کے گھر کی فکر کی، مسجدوں کی تعمیر کی فکریں کی، اس طرح آپ بھی اپنے آخرت بنانے کے لیے دنیا میں اللہ کے گھر کو بنانے کی فکر کریں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہم لوگ ہندوستانی بڑے خوش نصیب ہیں۔ مجھے 12 میں نے مڈل ایسٹ کا سفر کیا ہے، دبئی ہو، ابوظہبی کا علاقہ ہو، شارجہ کا علاقہ ہو، سعودی عربیہ ہو، یہاں پر اس طرح مسجد بنانے کا نظام نہیں ہے جس طرح ہم اپنے ملک میں بنا لیتے ہیں۔ وہاں کا تو حال، کیونکہ قطر میں میں نے باقاعدہ مساجد کا سروے کیا تھا، یہ بات کھل کر آئی کہ آدمی اپنی جگہ پر اپنے اکیلے کے پیسے سے پوری مسجد بنانے کے بعد اس مسجد کو نام بھی نہیں دے سکتا، اس مسجد کو نام بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ ہمارے یہاں رواج ہے نا، باپ کے نام سے بنایا تو مسجد کا نام باپ کا رکھ دیتے ہیں، ہوتا ہے کہیں کہیں ایسا بھی، ورنہ اکثر مسجدیں تو صحابہ کے نام پر ہیں۔ مسجد بناتے ہیں، بنانے کے بعد گورنمنٹ کو ریکویسٹ لیٹر دیا جاتا ہے کہ میں نے دیکھو ایک مسجد بنائی ہے، آپ اس کو قبول فرما لیں، گورنمنٹ اس کو اپنے انڈر لے لیں، یہاں پر اس مسجد میں نماز کا آغاز کیا جائے، اس مسجد کے لیے کہ امام اور مؤذن گورنمنٹ کی طرف سے مقرر کر دیا جائے، اگر اس امام اور مؤذن کی اگر خدمت کا موقع مجھے دے دیں تو میری خوش قسمتی ہے، اگر نہیں دینا چاہتے تو آپ ہی اپنے ذمے اس کو بھی رکھ لیں۔ مسجد بنائی جاتی ہے، قطر میں آپ جا کر دیکھ لیں، صرف جامع مسجد جس مسجد میں جمعہ ہوتی ہے اسی مسجد کو نام دیا گیا ہے، اس کے علاوہ 5 وقتہ نماز جس مسجد میں ہوتی ہے اس مسجد کے لیے کوئی انعام نہیں، صرف ایک تختی لگائی جاتی ہے، اس کے اوپر میم لکھا جاتا ہے، میم سے مسجد، اس مسجد کو ایک نام دیا جاتا ہے، مسجد نمبر 1، مسجد نمبر 2، مسجد نمبر 3۔ آدمی چاہتا ہے وہاں پر کہ میرا پیسہ اللہ کے گھر کے لیے لگ جائے، لیکن اسباب نہیں،
اللہ تعالیٰ نے ہم ہندوستانیوں کو، ہم اس ایشیا کے علاقے والوں کو، جو ادھر کا علاقہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کا علاقہ، سری لنکا کا علاقہ آتا ہے، یہاں کے لوگوں کو اللہ نے یہ موقع دیا کہ ہم اپنی من چاہی خواہشات کے مطابق اپنی رقم کو مسجدوں کے لیے ہم وقف کرتے ہیں۔ وہاں پر وہ ماحول نہیں ہے، اسی لیے وہ لوگ ایسے ہندوستان کے کچے پکے دیہاتوں کو ڈھونڈتے ہیں تاکہ اس گاؤں دیہات کے اندر ایک مسجد کی تعمیر کرا دیں، اس کا ثواب صدقہ جاریہ کی شکل میں ہمیں ملتا رہے۔ تو غرض یہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا ہے کہ اس کرۂ ارض پر اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کا تعمیر کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے اس کی فضیلت کو اجاگر کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، جب مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی کا تعمیر کا کام جب شروع ہوا، صحابہ خود میستری اور گارے کا کام کرنے والے بڑھ کر خدمت انجام دیے۔ آج ہم چند پیسے دے کر آرام سے رہتے ہیں، کوئی دھول مٹی ہمارے بدن پر نہیں لگتی، میستری آتا ہے کام کر کے چلا جاتا ہے، گارے کے کام والا گارے کا کام، ٹائلز کا کام والا ٹائلز کا کام کرتا ہے۔ قربان جاؤں صحابہ پر کہ صحابہ نے اپنے کندھوں پر مسجد نبوی کے لیے پتھر اٹھائے ہیں۔ قربان جاؤں دونوں جہاں کے سرکار میرے اور آپ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے کندھے پر مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے مٹی بھی ڈھوئی، پتھر بھی ڈھوئے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے اپنے کندھے پر پتھر رکھ کر ڈھو کر لا رکھے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کو دیکھا، حضرت عمار کے بدن پر مٹی پڑی ہوئی تھی، دھول اور غبار پڑا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر نکالی، حضرت عمار کے بدن کو انہوں نے صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد پوچھا، عمار کافی وزن لگ رہا ہے؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ کے گھر کے لیے اتنا تو میں کر ہی سکتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا، وَيْحَكَ عَمَّارُ تَقْتُلُ فِئَةُ بَاغِيًا، اے عمار، مجھے تعجب نے ڈال دیا اس بات نے کہ تمہیں باغی لوگ قتل کریں گے۔ تو اتنا پیارا اور سونا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے پتھر اٹھا رہا ہے، لیکن تیرے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ باغی تجھے قتل کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول میں فرما دیا، اور ایسے ہی وہ حضرت عمار کو قتل کیا گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر ڈھو کر لا رہے تھے، میرے نبی نے غبار پوچھا، صاف کیا، پوچھا وزن ہے، فرمایا کچھ بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے صحابہ ایک ایک پتھر اٹھا رکھے ہیں، تم عمار دو کیوں اٹھا رکھے ہو؟ تم بھی ایک اٹھا لیتے، تھوڑا وزن کم ہو جاتا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس مسجد کی تعمیر کے لیے میں دو پتھر اس لیے اٹھا رہا ہوں، ایک پتھر میں اپنے نام سے اٹھا رہا ہوں، ایک پتھر میں آپ کے نام کا اٹھا رہا۔ یہ تھی صحابہ کی محبت اپنے نبی کے سلسلے میں۔ ہر عمل میں صحابہ اپنے نبی کو جوڑا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی ساری زندگی جتنی قربانیاں دی، کبھی فقط اپنے نام پر نہیں دے، اپنے نام کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی دیا کرتے تھے۔ ایک سچا امتی ہونے کی نسبت یہ ہے کہ جو کچھ خیر کا کام کریں، مسجدوں کی فکر کریں، اس مسجد میں جہاں پر ہمارا حصہ لگ رہا ہے لگے، ساتھ ہی ساتھ جس نبی کے صدقے ہمیں یہ دین ملا، جس نبی کے صدقے ہمیں یہ اسلام ملا، جس نبی کے صدقے ہمیں یہ صدقے جاریہ کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ملا، اس نبی کا بھی اس میں کوئی حصہ ہم اپنی طرف سے جوڑ لینا چاہیے۔ تو غرض یہ ہے مساجد کی تعمیر کی فکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے ذریعے سے کی، انبیاء کے ذریعے سے کروائی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی اعتبار سے بھی فرمایا اور صحابہ کو بھی اس کی فضیلت بیان فرما دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے مسجد سے متعلق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا
اے جبرائیل یہ ساری دنیا کے اندر اللہ کی پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی میں تو نہیں جانتا، آپ مجھے اجازت دیں میں اللہ سے پوچھ کر آ کر بتاتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام گئے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لا کر فرمایا اللہ کے نبی جب میں نے یہ سوال کیا اللہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے مجھے اپنے اتنے قریب بلا لیا تھا کہ آج سے پہلے کبھی اتنے قریب نہیں بلایا۔ یعنی یہ سوال خود قربت اللہ کے قرب اللہ کے قریب بن جاتا ہے یہ فکر رکھنے والا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر ساری کی ساری روئے زمین کے اندر کرۂ ارض پر اللہ کو سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کی جس جگہ مسجد بنائی جاتی ہے وہ مسجد اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ فرمایا کہ بازار ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ ارشاد فرمائے احب البلاد الی اللہ مساجدها، سارے شہر اور قرۂ ارض روئے زمین پر اللہ کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ جگہ ہے وہ اللہ کی مسجدیں کی جگہ ہے۔ وابغض البلاد، سارے شہروں کے اندر اللہ کو جو جگہ کو دیکھ کر غصہ آتا ہے، اللہ کے غضب و غضب کے جو فیصلے پیدا ہوتے ہیں، فرمایا الی اسواقها، وہ بازار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے دور کا بازار آج کے بازار سے بہتر تھا، نبی کے دور کا بازار صدیقیت پر مبنی تھا، دھوکہ دھڑی نہیں ہوتی تھی۔ اگر آج کے دور کے ہم بازار کو دیکھ لیں اللہ معاف فرمائے آج ہمارا دل بازاروں میں اٹکا ہوا ہے، آج امت مسلمہ مسجد سے دور جا چکی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا ایمان والے کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہے، منافق کا دل مسجد کے باہر اٹکا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا ایمان والے کا دل مسجد میں لگتا ہے، منافق کا دل بازار میں لگتا ہے۔ آج ہمارا عمل کیا ہے؟ 2 منٹ پہلے ہم مسجد میں آنا پسند نہیں کرتے ہیں، پھر بھی ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں۔ بازار چھوڑنے کو تیار نہیں، اتنا دل و جان سے لگے رہتے ہیں وقت ہو جائے گا ساری دکانیں بند ہو جائیں گی، یا بھی اپنا بیٹھ کر حساب و کتاب کا معاملہ طے کرتے رہیں گے، پھر بھی ہم اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں۔ حدیث تو کہتی ہے نہیں جس کا زیادہ وقت مسجد میں لگ گیا وہ ایمان والے کی علامت ہے، جس کا وقت بازار میں زیادہ لگ گیا اس کا یہ عمل منافق کی علامت کہلاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو مسجد اللہ کو اتنی پسند ہے، جو آدمی تھک کر عبادت کرنے نہیں، ہم مسجد میں کیوں آتے ہیں بھائی؟ پھر لگ جانے بولو جی، مسجد کو کئی کو آتی ہے ہمیں عبادت کرنے، یہ عبادت کی جگہ ہے، اس کا مقام اتنا بلند اس لیے کہ اس زمین کی نسبت اللہ سے ہے۔ اب ایک آدمی عبادت کرنے نہیں تھک کر مسجد میں پہلے آ کر بیٹھ گیا اس لیے کہ مسجد میں ایمان والے کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کو یہ مسجد اتنی پسند ہے کوئی آدمی تھک کر آ کر مسجد میں بیٹھ جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مسجد میں تھک کر آ کر بیٹھ گیا اس کے ہر سانس لینے پر اللہ 10 نیکیاں عنایت فرماتے ہیں۔ کتنے نیکیاں بھائی؟ 10 نیکیاں صرف بیٹھے رہنے پر۔ وہ کعبۃ اللہ ہے نا جس پر 120 رحمتیں اترتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں پر اور 40 نماز پڑھنے والے اور 20 رحمتیں کعبۃ اللہ کو دیکھنے والے پر اللہ اتارتا ہے۔ وہ کعبۃ اللہ ہے تو 20 رحمتیں ملتی ہیں، یہ مسجد ہے لیکن نسبت اللہ کے گھر سے اس کی ہو گئی، یہاں پر بیٹھ کر کے اگر سانسیں لے گا اللہ ہر سانس کے بدلے 10 نیکیاں عنایت کرے گا۔ ہمارا حال کیا؟ یہ 1 بجے اذان ہوئی، 1:30 بجے ہونا ہم نہ جماعت کا ٹائم کتنے بجے بھائی؟ ظہر میں 1:30 سے پہلے نکلتے نہیں گھر سے، نکلتی جماعت کھڑی کا تو ٹٹولنا ہمیں کتنے جنے ہیں، شرم آتی ہے صفوں کو درست کرو بولنے، صفانچ نہیں رہتے، صف وہ بھی کمپلیٹ نہیں،
سلام پھیرے گا تو 3-4 صف، اس میں 2-3 صفحہ اٹھ کو کھڑ کو رہتی. واہ! جس پر نیکیاں مل رہی ہیں وہ لینے کے لیے تیار نہیں. جس عمل سے اللہ کا غیظ غضب نازل ہوتا ہے اس کو ہم دل و جان سے محبت کرتے ہیں، پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں، پھر بھی اللہ سے شکوے ہیں کہ ہم پر حالات کیوں آ رہے ہیں، پھر بھی ہم گلے کرتے ہیں کہ ہماری ہی عیدگاہ کو یہ دشمن کیوں چن کر اسے مندر بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. غرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کو مقام عنایت فرمایا کہ جو آدمی مسجد میں آ کر بیٹھ کر سانس لے گا راحت کے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ذکر نہیں کر رہا ہے، تلاوت نہیں کر رہا ہے، صرف سانس لے رہا ہے، سستا رہا ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، اللہ 10 نیکیاں ہر سانس پر دیں گے. ایک اور حدیث مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، حشر کے میدان میں سوانیزے کے فاصلے پر سورج ہوگا، تپتی ہوئی زمین ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عنایت فرمائیں گے. کتنے لوگوں کو؟ 7. اس میں سے ایک فرمایا، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث فضائل اعمال میں بیان فرمایا اس میں سے ایک وہ ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوگا. اب اٹکا کا تو نکال کو یہاں جھومر کے نیچے لٹکا چلے جائیں گے، رتیچ نہیں. اٹکا کا مطلب یہ ہے نماز پڑھ کے گیا، دوسرے نماز کو پلٹ کر مسجد میں آنے کی فکر میں رکھے گا. کام بھی کر رہا ہوگا، بیوی بچوں کے ساتھ بھی ہوگا، گھر والوں کے ساتھ بھی ہوگا، رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہوگا، محنت بھی کر رہا ہوگا، آٹو بھی چلا رہا ہوگا، کاروبار بھی کر رہا ہوگا. بار بار گھڑی دیکھے گا کہ عصر کا وقت تو نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ اس کا یہ عمل بتاتا ہے یہ بھرے اپنی ضرورت کے لیے کما دھما رہا ہے، لیکن اس کا دل کہاں اٹکا ہوا ہے؟ مسجد میں اٹکا ہوا ہے. ایسے انسان جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن آپ کا کاروبار کام نہیں آئے گا، بیوی بچے کام نہیں آئیں گے، خاندان، قبیلہ، عہدہ، منصب، پاور، پوزیشن، یہ آپ کا علم، آپ کی ڈگریاں کام نہیں آئیں گے، اس حشر کے میدان میں آپ کا یہ عمل جو مسجد سے آپ کا دل جڑا ہوا تھا یہ اتنا کام آئے گا کہ اللہ استقبال کر کے اپنے عرش کے سائے تلے اسے جگہ نصیب کرے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے مسجد اللہ کو اتنی پسند ہے کہ کسی نے آ کر دیکھا مسجد میں کچھ کچرا پڑا ہوا ہے. کیا پڑا ہے جی؟ کچرا. ہمیں دیکھے کیا کرتے ہیں، جے مولوی صاحب، مؤذن کا مطلب اذان، مؤذن کا مطلب اذان دینے والا. ہمیں وہی ایک مؤذن کچھ واچ مین بھی بنا ڈالتی، نوکر بھی بنا ڈالتی، ٹوائلٹ دھونے والا بھی بنا ڈالتی، چپلا اٹھا کر رکھنے والا بھی بنا ڈالتی. خدا کی قسم مؤذن کا مقام اگر آپ کو معلوم ہو جائے گا، ان مؤذنوں کی آپ پلٹ کر الٹی خدمت کریں گے. یہ بلال کے وارثین ہیں، آپ کو اپنے باپ کے اولاد کی وراثت ہونے پر آپ کو ناز ہے. یہ سیدنا بلال حبشی کے وارثین ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مؤذن اذان اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے گا، اگر ایسا کہ مؤذن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے 7 سال تک اذان دیے بغیر حساب کتاب کے، وہ مؤذن جنت میں داخل ہوگا. آج وہ مؤذن کی حیثیت کیا ہے ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں؟ سب کو شادی کی دعوت دیال کو، نکاح پڑھانا تو کیا لینا مسجد سے؟ تصدیق نامہ بھی یہ NOC لیٹر لینا. وہ لینے آ کو مؤذن صاحب کو پوچھتے ہیں امام صاحب کہاں، کیا خصہ؟ یہ NOC لینا. ہاں لے کو مؤذن صاحب کو، امام صاحب کو طفیلی دعوت. کون رہی بول رہی تم نا اسی زبردستی دعوت دیو کر کو، کہ اب ہمیں بھوکے فقیرہ، ضرورت نہیں ہے آپ کی دعوت کی، اور لازمی فرض بھی نہیں ہے کہ آپ دعوت کریں. ولیمہ مسنون ہے، 10 آدمی کی طاقت ہے، 10 آدمی کو کھلا دے سنت ادا ہو جائے گی. کوئی امام آپ سے گلا شکوا شکایتیں نہیں کرے گا. اب بلائی نہیں تو کیا سمجھتی کہ نہ کر کو، بوجھ سمجھ کو دعوت. جاتا جاتا سیڑھیاں پوچھ کھڑکا مولوی صاحب اتوار کو ہمارے بچی کا ولیمہ آ جاؤ. کہاں؟ قبرستان میں.
نہ ٹائم نہ ٹائبل نہ جگہ نہ وینیو کا پتہ. آپ اپنے سمجھاوے کو اس طرح کی دعوت دیں گے جس طرح مؤذن کو دعوت دیتے ہیں. مقام جانے یہ بلال حبشی کے وارثین کا. فرمایا کہ جب حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا سب کی گردنیں جھک جائیں گی. اللہ تعالیٰ مؤذن کی گردن کو اونچی کر دے گا, وہ فخر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا. یہ مقام ہے بلال کے وارثین کا. کعبے کی چھت پر صدیق اکبر کو میرے نبی نے نہیں چڑھایا, عمر کو نہیں چڑھایا, عثمان و حیدر کو نہیں چڑھایا. فتح مکہ ہوا, میرے نبی نے بلال کو بلا کر کہا کہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینا. ان دنیا کو بتا دیا میرے نبی نے کہ بلال کا مقام اور بلال کے وارثین کا مقام کعبے سے بھی اوپر چڑھا ہوا ہے. آج اس وارثین بلال کی حیثیت ہماری یہ ہے کہ اگر کوئی کچرا نظر آ جاتا ہے اس بلال کے وارث کو ہم آرڈر دیتے ہیں کہ آؤ, کیا جی تمہیں کر رہی سو پاکیچ نہیں نا کہ تو مسلمان نہیں, تو تیرے اللہ کا یہ گھر نہیں, جھاڑو مار دے گا تو کیا ہاتھ کو لقوا پڑ جائے گا. یہ مؤذن کی ذمہ داری ہے, ایمان والے کی ذمہ داری ہے. آیت کریمہ لکھی ہے ترجمے کے ساتھ کہ اللہ کے گھر کی آبادی کی فکر, اس کی پاکی صفائی اسی میں آ جاتی ہے, اس کی دیکھ بھال اسی میں آ جاتی ہے. وہی آدمی کرتا ہے جس کے اندر اللہ کا ایمان ہوگا, آخرت کے دن کا ڈر ہوگا, نمازوں کا پابند ہوگا, زکوٰۃ ادا کرے گا, اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتا ہوگا. یہ 5 کوالٹیاں جس کے اندر ہوگی وہی اللہ کے گھر کی آبادی کی فکر کرتا ہے. اب سنے فضیلت, کاڑی پڑ گی تو ہمیں پہنچے ڈھکلتی, پیپر پڑے گا تو اٹھانا جھکنا گوارا نہیں ہم نا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کسی نے مسجد کو پاک کیا. اب حساب لگا لو, ہمارے مؤذن صاحب 30 سال سے تقریباً مؤذن ہیں, کتنا ثواب ان کے کھاتے میں پڑا ہوگا. خدا کی قسم باقی زندگی آپ جھگ بھی مار لیں گے اتنا ثواب آپ حاصل نہیں کر سکتے. اس کو ہمیں حیثیت کیا دی, سیڑھیاں پر کھڑ کر دعوت دی جاتی. جس نے مسجد پاک کی ایک مٹھی مٹی نکلی. اب میرے نبی کے زمانے میں ٹائلز اور پتھر تو لگے ہوئے نہیں تھے, مٹی تھی, ریت تھی, دھول زیادہ نکلتی تھی. ایک مٹھی مٹی نکلی, اس کو لا کر مسجد کے باہر اس نے رفع کر دیا, مسجد کو پاک کر دی ایک مٹھی مٹی سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک مٹھی مٹی اٹھانے کا بدلہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اتنا عطا کریں گے احد پہاڑ کا وزن اس کے سامنے کم پڑ جائے گا. دوسری حدیثوں میں ہم سنتے یہ کرے تو احد پہاڑ کے برابر ثواب نہیں. سن کو ہی نہیں, یہاں فرمایا اتنا ثواب مسجد کی پاکی صفائی پر اللہ دیں گے کہ اللہ اس کے سامنے احد پہاڑ کا وزن کم پڑ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کسی ایرے غیرے کا گھر پاک صاف نہیں کیا, اس نے اللہ کے گھر کی حفاظت اور اس کو پاک صاف کرنے کی فکر کی ہے. حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکات عالیہ نے بڑا عجیب ایک واقعہ اپنی کتابوں میں نقل فرمایا. اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات میں غالباً لکھا ہے وسط ایشیا یعنی مڈل ایشیا, جس میں ترکمانستان, ازبکستان, قزاقستان وغیرہ کا جو علاقہ آتا ہے, کرغستان وغیرہ, یہ وسط ایشیا, مڈل ایشیا اسے کہا جاتا ہے کہ ان علاقوں کے اندر سمندر نہیں لگتا. اس علاقے میں مسجد کی تعمیر جو کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کا یہ معمول بنا ہوا ہے. یہ 1-2 کیٹیگری خاندان والے نہیں, سارے مڈل ایشیا کے لوگ جس میں 6 کنٹریز آتے ہیں, وہ 6 کے 6 ملک والے لوگوں کا کنٹریبیوشن مسجد کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جب کسی مسجد کو تعمیر کی جاتی ہے مال تو دیتے ہی ہیں, مال تو دیتے ہی ہیں, مال کے ساتھ ساتھ اپنے بدن اور جسم کو بھی مسجد کی تعمیر میں لگاتے ہیں. حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکات عالیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میرا قزاقستان کا سفر ہوا تو میں دیکھا کہ ایک علاقے میں ایک جنٹل مین
یعنی کپڑے سے نہیں لگتا کہ وہ کلی مزدوری کرنے والا ہے، سیمنٹ کا کام کرنے، گارے کا کام کرنے والا، اچھا خاصا پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ پرسن اپنے سر پر ایک بانڈلی میں مٹی ڈھو لے کر جا رہا ہے۔ حضرت کو بڑا تعجب ہوا۔ حضرت فرماتے میں دنگ ہو کر دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام صاحب وہاں کے آئے اور مجھے آگے لے کر جانے لگے تو وہ جنٹل مین جو مٹی لے کر جا رہا تھا واپس آ رہا تھا۔ تو حضرت سے ملاقات کرائی امام صاحب نے۔ حضرت آپ ان سے ملیے، یہ ہمارے سارے شہر کے ڈپٹی کمشنر ہیں۔ کون ہے بھائی؟ ڈپٹی کمشنر، ڈی سی۔ حضرت کو تعجب ہوا۔ اس وقت تو حضرت فرماتے میں نے کچھ نہیں کیا، ملاقاتیں کی، ان کے بات چیت کی، اچھی طرح بات چیت کرنے کے بعد ہم رخصت ہوئے۔ امام صاحب سے میں نے پوچھ لیا یہ ڈپٹی کمشنر ہیں، پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ جنٹل مین نظر آئے، لیکن یہ مٹی لے کر کیوں جا رہے تھے مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تب امام صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پورے مڈل ایشیا کے اندر، ہمارے پورے ملک کے اندر یہ حال ہے کہ جہاں جس علاقے میں کوئی مسجد بنائی جاتی ہے تو ہم اپنے مال کو تو ڈالتے ہی ہیں، ڈالنے کے ساتھ ہر نمازی ایمان والے کے لیے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے کام پر 3 دن چھٹی ڈال کر مسجد کی خدمت کرے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے 3 دن رخصت کی، مسجد کی تعمیر کے لیے سر پر مٹی ڈھو کر لے جا کر اس کے پائے میں ڈال رہا تھا۔ جن کے دل کے اندر اللہ کا مقام ہوتا ہے، اللہ کا مرتبہ ہوتا ہے، اللہ کے گھر کی حیت کو وہ جانتے ہیں، مقام و مرتبے کو وہ جانتے ہیں، تو وہ وقت کا ڈی سی ہی کیوں نہ ہو، وہ لوگ گارے کا کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ یا آج کے دور کی مثال دے رہا ہوں، ورنہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، میں تو قصۃ و قصۃ من حیات عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کتاب کے اندر علامہ صدیق المنشاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، صدیق حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک وفد آیا بادشاہ کا حضرت عمر سے ملاقات کے لیے، آ کر پوچھا کہ آپ کے امیر المومنین کہاں ہیں؟ راستہ بتایا جا رہا تھا۔ اخیر میں چل کر ایک صحابی ملے، ان سے پوچھا کہ آپ کا امیر المومنین کون ہے؟ تو اس وفد کو اشارہ کر کے اس صحابی نے بتایا وہ جو مٹی کھندل رہے ہیں نا وہی ہمارا امیر المومنین ہے۔ جا کر دیکھا مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں سے مٹی کھندل کر اس کے گولے بنا رہے تھے۔ وقت کا امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل پر جس امیر المومنین کی حکومت تھی، جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کے بادشاہ کے محل ڈگمگا جاتے تھے، سپر پاور طاقتیں لرز جاتی تھی، وہ عمر بن الخطاب اپنے مقام و منصب کو بھول جاتا تھا جب اللہ کے گھر کی تعمیر کی فکریں کی جاتی تھی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ کے گھر کی فکر ہم کہاں کرتے ہیں؟ اتنا کی نہیں ایمان والو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تعمیر میں اپنے ہاتھ اٹھائے، پتھر اٹھائے، مٹیاں اٹھائے، مسجد کی تعمیر فرمائی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور آیا مسجد کو اور بڑی کی گئی، مسجد کو صحابہ بڑھ گئی، اولادیں بڑھ گئی، نسلیں بڑھ گئی، ایمان والے بڑھ گئے، مسجدیں چھوٹی ہونے لگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اپنے ہاتھ سے، اپنے خاص سے، اپنے بدن کو لگا کر تعمیر بھی کی، کشادہ بھی فرمائے۔ فرمانے کے بعد صحابہ کو حکم دیا ایاک ان تحمرا وتصفرا، کہ اس مسجد نبوی کو آپ رنگوں کے ذریعے سے خوبصورتی عنایت کریں۔ اب حضرت عمر تو جلالی تھے نا، کسی کی زبان حضرت عمر کے سامنے کھلنا بہت مشکل بات تھی، کوئی بول نہیں سکتا تھا، جلالی تھے۔ ان کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا دور آیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کو پکی کی۔ حضرت عمر کے دور تک مسجد کچی تھی، اس کے بعد مسجد بولو جی پکی کی گئی۔ کچی مسجد بولے جیسے انصار ہے، کچی مسجد ہے، اور ہماری اور طاہا ہے یہ پکی مسجد ہے۔ مسجد کو پکا کیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے اندر ساگوان کی سب سے پہلے لکڑی لگوائی۔
جب یہ لکڑی لگائی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ نبی نے جو کام نہیں کیا، ابو بکر نے نہیں کیا، عمر نے نہیں کیا، تم کیوں کر رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی کا جواب سننا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے غیرت آتی ہے کہ میرا گھر پکا ہو اور خوبصورت ہو، اللہ کا گھر پکا نہ ہو، مجھے غیرت آتی ہے۔ رہی بات حضور اور صدیق اکبر عمر فاروق کے دور میں مسجدیں کچی تھی، فرمایا عثمان ابن عفان میں اس دور میں صحابہ کے گھر بھی کچے تھے، مسجدیں بھی کچی تھی۔ آج صحابہ کے گھر بھی پکے ہیں اور اللہ کے نبی نے حکم فرمایا ہے کہ مسجدوں کو تم اپنے گھر سے زیادہ خوبصورت بناؤ، میرا گھر اچھا رہے، پکا رہے، اور میں مسجد کو اللہ کے گھر کو ایسے ہی چھوڑ دوں، یہ میری غیرت مجھے ساتھ نہیں دیتی ہے، اس لیے میں مسجد کو اور مزین بنانا چاہتا ہوں۔ دلیل پیش کی فی بیوتنا اذن اللہ ان ترفع، کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے قرآن میں کہ آپ اللہ کے گھروں کو زینتوں سے نواز دیں۔ غرض یہ ہے کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس مسجد کی فکر کرنا کس کی ذمہ داری ہے بھائی؟ ہماری ذمہ داری۔ جب پاپولیشن بڑھے تو مسجد بھی بڑی کرنا، چھوٹی کرنا۔ ہماری یہ مسجد 1973 نومبر میں بنی ہے، تقریباً 40 پر 9 سال ہو گئے۔ نومبر 2023 آئے تو اس کی 50 ایئرس گولڈن ایئرس ہو جاتی اس کے۔ جب کتنی بنے تھے، یہ کتنی تھی سیکرٹری صاحب؟ یہ تھی، یہ پلر تک ہے، اتنی مسجد تھی۔ اس کے بعد لوگ بڑے، تعدادیں بڑی، افراد بڑے، اور تھوڑی مسجد بڑی کی گئی اور بڑی کی گئی۔ اس کے بعد اس کو پکا کیا گیا، پھر اوپر بنایا گیا، اوپر بنایا۔ اب اور جنریشن اگر بڑھے گا یہ مسجد ناکافی ہوگی تو کیا کرنا پڑے گا؟ بڑھانا پڑے گا۔ کعبۃ اللہ جب بنا تھا، کعبۃ اللہ جتنا آج ہے اتنا ہی تھا۔ مسجد حرام دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی میں حج کے سفر میں دیکھ کے آیا کہ جدھر مسجد بلال کا علاقہ آتا ہے، ایک چھوٹا سا بازار لگتا تھا مسجد نبوی کے قریب، آج اب گئے تو وہ بازار نہیں، تقریباً یہ مان لو کہ یہاں سے لے کر 1.5 کلومیٹر تک میدان صاف کر دیا گیا ہے، 1 کلومیٹر کم سے کم۔ معلوم کیا وہاں پر ایک ایگزیبیشن بنائے گئے مسجد نبوی کے بارے میں، وہاں پر جا کر جب معلوم کیا تو پتا چلا آئندہ حج تک 10 لاکھ حاجی زیادہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا، اتنی بڑی مسجد اب بڑھائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ جب نمازی بڑھیں گے تو نمازیوں کے لیے مسجد بھی بڑھانی پڑے گی۔ میرے نبی نے یہ فکر صحابہ میں پیدا کی تو صحابہ نے اس دور سے لے کر آج تک عرب کے اندر مسجد حرمین شریفین کی دونوں مسجدیں دن بدن وسیع سے وسیع، بڑی سے بڑی بنائی جا رہی ہیں۔ اور ایسے جگہ پر ہم اپنے پیسے اگر مسجد نبوی میں دینا چاہیں، چندے کا کوئی سسٹم نہیں۔ آپ چاہ کر بھی مسجد نبوی میں مسجد حرام کے لیے چندہ نہیں دے سکتے۔ دینا کا تو وہ پاک کرتی نا مسجد، ان کو ہی کچھ آپ صدقہ کر سکتے ہیں، نہ مسجد میں کوئی گولک ہے، نہ آپ تعمیر میں حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ وہ حرم کی مسجد ہو، کعبۃ اللہ کی مسجد ہو، مکے کی مسجد ہو، قطر کی مسجد ہو، ہندوستان کی مسجد ہو، ساری مسجدوں کا رشتہ اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ میرا اور آپ کا روپیہ اللہ کے گھر کے لیے لگ جائے تو خدا کی قسم ہم نے اپنی کمائی میں سے اللہ کے گھر کا حصہ نکال لیا۔ یہی صورتحال ہمارا پڑوس کا علاقہ انصار محلہ، معلوم ہے ہماری موٹی زبان میں اسے کیا بولتے ہیں، بنڈا۔ یہاں پر آج سے تقریباً 30 سال پہلے 2003 کے اندر ایک جگہ خریدے، 40 افراد ایمان لا چکے تھے۔ اب ان کے لیے مسجد کا کوئی انتظام بھی ہونا۔ 2003 کے اندر مسجد کے لیے جگہ خریدی گئی، اور وہ مسجد خرید کر تقریباً کتنے سال ہو گئے؟ 20 سال ہو گئے۔ لیے نا، وہ لیتے وقت جو نوجوانہ تھے نہیں، ان کے بچے بڑے ہو گئے، ان کے بچیاں کو بھی بچے ہو گئے۔ مسجد آج بھی وہ تیچ ہے، آج بھی کیا ہے بھائی، وہ تیچ ہے یا بڑی ہوئی؟ وہ تیچ ہے۔ اس کی بڑھانے کی فکر کی ذمہ داری کس کی ہے؟ بولو جی، ہماری ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے گھر کی آبادی کی فکر، یہ نہیں بولے خدا مسجد کی فکر، تاہا کی فکر،
جامع مسجد کی فکر نہیں، اللہ کے گھر کی فکر وہی آدمی کرتا ہے جو ایمان لاتا ہو کس پر؟ اللہ پر، قیامت کے دن پر، نمازوں کی پابندی کرتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتا ہو، وہ آدمی اللہ کے گھر کی آبادی کی فکر کرتا ہے۔ اور جو آدمی اپنا کچھ دامے درمے سخنے کچھ پیسہ مسجد کو لگا دے، اس کا مقام آپ جانتے ہیں۔ بار بار میں قصہ سناتا ہوں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، 9 سال تک مسجد نبوی میں شمع جلائی، کوئی یہ کھجور کا تنا جلا کر روشن کیا جاتا تھا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشعل لاٹن شام سے لے کر آ کر لگائے، میرے نبی تشریف لائے تو مسکراتے ہوئے فرمایا کون ہے وہ جس نے میری مسجد کو روشن کیا ہے؟ کہنے والوں نے کہا کہ تمیم داری ہے۔ فرما کر تمیم داری کو شاباشی دے کر میرے نبی نے فرمایا تمیم داری اگر میری ایک کوئی بیٹی اگر آج ہوتی تو اس کا نکاح میں تیرے سے کر دیتا۔ یعنی مسجد کی آبادی کی فکر کرنے والے کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ یہ ایسی صفت ہے اسے داماد بنا لو۔ آج ہمیں بیٹی دینا کا تو کیا کیا نہیں دیکھتے، سب دیکھتی، دینداری چھوڑ کو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے گھر کی فکر کرتا ہے یقیناً وہ اللہ کے بندوں کی بھی فکر کرے گا۔ ایسے گھر میں میری بیٹی جائے گی، اس کے ذریعے سے ہونے والی اولادیں اور نسلیں اللہ کے گھر کی فکر کرنے والے بنیں گی۔ جب نبی نے یہ ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت تو کوئی بیٹی نہیں تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تایازاد بھائی حضرت نوفل بن حارث کھڑے ہو کر فرمایا اے اللہ کے نبی آپ کی بیٹی نہ ہوا تو کیا ہوا، آپ کی بھتیجی میری بیٹی ہے، وہ بھی تو آپ ہی کی بیٹی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو یہ نوفل بن حارث اپنی بیٹی کو تمیم داری کے نکاح میں دینا پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا نوفل بن حارث کی بیٹی سے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمیم داری وہ ہے، ملک شام بھی گیا تو اللہ کے گھر کی اس نے فکر، اللہ کے گھر کی فکر کرنا یقین جانے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دو گے ایک کے بدلے 10 70۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سنیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، قحط سالی آ گئی، کھانے کے لالے پڑ گئے۔ حضرت ابوبکر کے پاس سارے کے سارے صحابہ آئے کر کہنے لگے کہ امیر المومنین قحط سالی آ گئی ہے، کوئی انتظام فرما دے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا اطمینان رکھو انشاءاللہ کچھ تدبیر بنائی جائے گی۔ یہ اعلان کر کہا ہے اسی دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قافلہ ملک شام کی تجارت کے لیے گیا تھا، 200 اونٹوں پر غلہ لدا ہوا آیا۔ مدینے کے سارے دلال چلے گئے، تجارت کے منڈیوں والے جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آفر دینے لگے دیکھو مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے، غلے کا دام بڑا ہوا ہے، ہندوستان کی طرح مہنگائی سر چڑھ کر بول رہی تھی، تو وہاں پر آفر دیا کہ دیکھو 1 کا 2 دیں گے۔ عثمان نے فرمایا کہ نہیں دوں گا، 3 4 گنا 5 گنا 6 گنا 7 گنا کا آفر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 7 نہیں 8 نہیں 9 نہیں 10 دو گے تب بھی نہیں دوں گا۔ اخیر میں انہوں نے 11 گنا زیادہ قیمت دینے کا ڈیل کی، یعنی 1 روپے کی چیز کتنے روپے میں؟ 11 روپے میں لینے کو تیار ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تو اس سے بھی بڑھ کر دام ملنے والے ہیں۔ فرمایا کون دے گا؟ فرمایا 1 کا 700 دینے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، 1 کا 700۔ دلیل پیش کی عثمان ابن عفان نے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلہ، کہ جو آدمی 1 دے گا 1 کے بدلے میں اللہ 700 دیں گے، اس لیے میں آپ کو 11 روپے کے بدلے میں نہیں دوں گا، میں تو 700 کا سودا کرنے والا ہوں۔ لائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے 200 اونٹوں پر لدا ہوا غلہ حوالے کیا، جس کو مدینے کے ساری گلی کوچوں کے اندر بانٹ دیا گیا۔ بانٹ کر سارے اس کے سارے صحابہ کھا کر رات کو آرام فرما گئے۔ صبح میں اٹھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، آ کر فرماتے ہیں امیر المومنین میں نے رات خواب میں دیکھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
اور آ کر فرمایا عبداللہ ابن عباس تو مدت سے میرے دیدار کا مشتاق تھا، اس لیے آج میں تیرے خواب میں آیا ہوں. یعنی کئی دنوں سے تو مجھے دیکھنا چاہ رہا تھا، اس لیے دیگر صحابہ کے پاس نہیں گیا، میں تیرے خواب میں آیا ہوں. اب دیکھا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بڑے اچھے انداز میں تیار ہو کر کہیں سفر پہ جا رہے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انداز میں براق سواری پر سوار تھے. میں نے پوچھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن عباس کل عثمان غنی نے جو 200 اونٹوں پر لدے ہوئے غلے کو مدینہ طیبہ کے یتامى مساکین غرباء بیوہ اور یتامى فقیروں پر جو تقسیم کر دیا ہے، اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے حلے بہشتی سے آراستہ و پیراستہ بے شمار حوروں کو اللہ اعزاز کے طور پر عثمان ابن عفان کو دینے کے لیے انتخاب فرمایا ہے، اور مجھے پیغام بھیجا ہے کہ محمد تم بھی چلے آؤ، دیکھ لو ہم تمہارے عثمان کو اس خدمت کے بدلے میں کیا دینا چاہتے ہیں. اس حلے بہشتی و مقام عثمان ابن عفان کو دیکھنے کے لیے میں بارگاہ خداوندی میں جا رہا ہوں. جب مدینے کے غریب یتیم مسکین فقیروں پر عثمان ابن عفان فدا ہو کر اپنے مال کو لٹا دیتے ہیں تو اللہ حلے بہشتی کا وعدہ فرما رہے ہیں. وہی ایک انسان اسی اخلاص کے ساتھ اپنے مال کو اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے لگائیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ بدلہ نہیں دیں گے؟ نہیں دیں گے؟ ضرور دیں گے. لیکن یقین کے ساتھ ہم جب دیں گے جتنا بن سکتا ہے جتنا دے سکتے ہیں اتنا دینے کی کوشش کریں. تو رہی بات انصار مسجد جو آج سے تقریباً 20 سال پہلے 2003 کے اندر اس کے لیے جگہ خریدی گئی تھی، ابھی نہ کبھی اتنے سال سے نہیں بنانے کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر اسکوائر جگہ نہیں بن پا رہی ہے. پہلے اس کو جگہ کو ایک لیول میں لائیں گے تاکہ قبلہ بھی صحیح معنی میں ہو سکے، کیونکہ 2 الگ الگ سائڈز لیے ہیں، چھوٹی چھوٹی سائڈیں لے کر بنائی جا رہی ہے. تو اس لیے ذمہ داران نے بیٹھ کر اس مسجد کی تعمیر کے بارے میں جگہ کی خریداری کے بارے میں فکر کی، تو لہٰذا 1 اسکوائر فٹ 2000 روپے ہے. 1 اسکوائر فٹ 2000 روپے. 6 اسکوائر فٹ کے اندر ایک مصلح آ جاتا ہے، تو تقریباً ایک مصلح کی قیمت 12000 روپے بنتی ہے. تو ابھی انصار مسجد کے لیے جگہ خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے لیے تقریباً 1 لاکھ روپے ایڈوانس بھی دے چکے ہیں، اور باقی جیسے جیسے رقم جمتی جائے گی ایک سائٹ خریدتے جائیں گے. جہاں تک پلان ہے تقریباً 40 لاکھ روپے کی سخت ضرورت ہے. تو لہٰذا آپ ہی لوگ ہیں جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری ہی ذمہ داری دی ہے. تو آج کا یہ جمعے کا جو چندہ ہوگا، چاہے ہماری مسجد کا ہو چاہے تاہا مسجد کا ہو، یہ دونوں مسجدوں کا چندہ انشاءاللہ مسجد انصار کی جگہ کی خریداری کے لیے دیا جائے گا. تو آپ کا جو پیسہ آج جمعہ میں جائے گا، اسی طرح ذمہ داران باہر پیسے نہیں لائیں، کوئی بات نہیں، آج کل تو سب آسان ہے، گوگل پے فون پے اسکینر لے کر آپ کو باہر ذمہ داران ملیں گے. کیش نہیں لے آئیں، اسکین کریں، اسکین کر کے اسکینر کے ذریعے سے بھی آپ اپنا کنٹریبیوشن، اپنا عطیہ، اپنی چیریٹی، اپنا تعاون مسجد انصار کی زمین کی خریداری کے لیے دیں. یاد رکھیں زمین کی خریداری ایک بار کی جاتی ہے، جب تک اس ہوئے زمین پر ساری زندگی قیامت آنے تک جب تک عبادت ہوتی رہے گی، ہر سجدے کا بدلہ، ہر خالی بیٹھنے والے کی سانس لینے پر اللہ 10 نیکیاں دیں گے. تو ہماری جگہ پر بیٹھ کر اگر وہ سانس لے گا جس جگہ میرا پیسہ لگ گیا، آپ کا لگ گیا، تو کیا ہمیں ثواب نہیں ملے گا؟ یقیناً ملے گا. یہی اصل صدقہ جاریہ ہے. جتنا بن پڑ سکتا ہے، بھلے ہم ایک وقت کا کم کھا لیں، لیکن اللہ کے گھر کی تعمیر کی فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. کریں گے سب انشاءاللہ، دل کھول کر تعاون کریں. بتا دیں کہ مسجد خدا کی مصلیوں میں کتنا دم ہے، ہم کتنا تعاون دے سکتے ہیں. اتنا کی نہیں، انشاءاللہ کل ہفتہ اور اتوار دونوں دن مسجد خدا اور تاہا کے باہر حضرات ذمہ داران رسیدوں کے ساتھ تشریف فرما ہوں گے. اعلان کیا جائے گا، آپ اپنی جانب سے آپ جتنا دے سکیں ہیں دیں. اپنے خاندان والے، دوست، رشتہ دار، احباب ہوتے ہیں بہت سارے، آپ ان کے ذریعے سے بھی آپ اگر دلائیں گے، اس کو جتنا ثواب ملے گا، آپ کے ذریعے سے وہ دے رہا ہے نا، آپ کو بھی اتنا کی ثواب ملے گا. تو لہٰذا آپ حضرات سے عاجزانہ مؤدبانہ گزارش ہے، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے مسجد انصار کے جگہ کی خریداری کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کے تعاون کو بے انتہا قبول فرمائے، دونوں جہاں میں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.